بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان منزل بمنزل فیاض کے ساتھ یہ پروگرام ہر روزانہ پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے۔ اس پروگرام میں پاکستان کی تاریخ کا ایک مہینے کا جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کو جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ 50واں ایپیسوڈ ہے، اور یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے فیاض مدثر مبین پیش کر رہے ہیں، جو کہ بحیثیت پروفیشن ایک میکینیکل انجینئر اور ڈیسلینیشن ایکسپرٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کرنٹ افیئرس کے اور پاکستان کی تاریخ کے طالب علم ہیں، اور پاکستان کی محبت میں پاکستان کے لیے کوششوں کی بہتری کے لیے اور اس کی گانگز کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اور کامیابی کے لیے کوشاں ہیں۔ سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو آپ خود واچ کریں، خود اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، خود سبسکرائب کریں، اور اس پہ جو آپ نے سمجھتے ہیں، جو کمنٹس ہو سکتے ہیں، وہ آپ مجھے فارورڈ کریں، تاکہ پاکستان کی سلامتی اور بہبود کا اور اس کی بہتری کا پیغام گھر گھر پہنچایا جا سکے۔ یہ ایپیسوڈ جو ہے یہ آپ کے سامنے 50واں ایپیسوڈ ہے۔ اس میں تاریخ پاکستان کے وہ اہم واقعات پیش کیے جائیں گے جو مارچ 1951 میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ مارچ 1951 کا جو سب سے ایک اہم واقعہ یہ تھا کہ قائد اعظم 4 مارچ 1951 کو وزیر اعظم محترم قائد ملت لیاقت علی خان نے اعلان کیا کہ ہم کشمیر بھی اسی طرح حاصل کریں گے جس طرح پاکستان حاصل کیا تھا۔ قائد ملت محترم لیاقت علی خان کے جیسا مخلص اور سنسیئر اور بردبار اور صبر وزیر اعظم کوئی اس کے بعد کبھی نہیں آیا، اور انہوں نے دن اور رات وہ پاکستان کے لیے ترقی کرتے رہے۔ اس موقع پر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ قائد ملت لیاقت علی خان نے اپنا وہ گھر جو ان کا ہندوستان میں تھا، دلی میں، وہ آپ نے پاکستانی ایمبیسی کو تحفہ دے دیا تھا۔ آج بھی پاکستان کی جو ایمبیسی ہے وہ قائد ملت لیاقت علی خان کے گھر میں موجود ہے، اور جبکہ قائد ملت لیاقت علی خان بہت بڑی جاگیر کے مالک تھے، لیکن انہوں نے کوئی چیز کلیم میں نہیں لی، انہوں نے اس کے بدلے میں نہیں اس نے طلب کی، اور جب ان کی شہادت ہوئی قائد ملت کی تو ان کے بھی بچے جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے ایک کرائے کے مکان میں منتقل ہوئے تھے۔ 1 مارچ 1951 کو حکومت شام نے کشمیر کے سوال پہ، کشمیر کے موضوع پہ، کشمیر کی ایشو پر پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا تھا، اور سیریا یا شام مستقل پاکستان کی سپورٹ کرتا رہا کشمیر کے مسئلے پر۔ 2 مارچ 1951 کو بھارت نے حسب معمول کشمیر کے متعلق سلامتی کونسل کی نئی قرارداد کو بھی مسترد کر دیا۔ یہ قرارداد امریکہ اور برطانیہ نے مشترکہ طور پر پیش کی تھی، اور اس بڑی معقول طریقے سے اس میں کشمیر کا حل پیش کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود حالانکہ الفاظ بہت ملائم تھے، بہت نرم زبان استعمال کی گئی تھی، اس کے باوجود بھارت نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا۔ 3 مارچ 1951 کو مشرقی پاکستان میں مفت اور ابتدائی لازمی تعلیم کا قانون منظور کر دیا گیا۔ یہ یاد رہے کہ 2 صوبوں میں، یعنی مشرقی پاکستان میں اور صوبہ سرحد میں یعنی KPK میں، گورنمنٹ نے مفت اور ابتدائی تعلیم کا قانون نافذ کر دیا تھا، جس کے مطابق تمام ابتدائی تعلیم کی ذمہ داری حکومت پہ تھی، اور بچوں کو یا ان کے والدین کو یا عوام کو کوئی پیسہ دینا نہیں پڑتا تھا۔ 4 مارچ 1951 کو بھارت نے ایک اور سازش کی کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ سے واپس لینے کی سازش شروع کر دی، مگر پاکستان کی عمدہ ڈپلومیسی سے اس کو بدترین ناکامی ہوئی۔ اس میں قائد ملت لیاقت علی خان نے بہت بردباری سے اور بہت ہمت سے کام لیا، اور اس کی وجہ سے بھارت کشمیر کا مسئلہ ابھی بھی جو ہے وہ اقوام متحدہ میں موجود ہے۔ 6 مارچ 1951 کو برطانوی شاہی بیڑے کا تباہ کن جہاز آن سلاٹ پاکستان کو حاصل ہو گیا۔ یہ پاکستان پہنچا تو اس کا جہاز کا نام تغرل رکھا گیا، مشہور ترک حکمران کا اور ترک سپہ سالار کا اور ترک فاتح کا۔ تو یہ تغرل اسی جہاز کا نام ہے، اور یہ پاکستانی نیوی میں شامل کر لیا گیا تھا۔ 25 مارچ 1951 کو سندھ کے سیاسی لیڈر
ایوب کھڑو 2 سال 11 ماہ بعد ایک مرتبہ پھر سندھ کی وزیر اعلیٰ بن گئے۔ مسٹر کھڑو کی حکومت قیام پاکستان کے بعد سندھ کی 7ویں حکومت تھی۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ چند سال ہوئے ہیں پاکستان کو، 1948 سے 1951 تک 7 حکومتیں بدل چکی تھی سندھ میں۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ کس غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے ہمارے صوبے کے لوگوں نے۔ ایوب کھڑو کی حکومت کے جو وزراء تھے ان میں وزیر اعلیٰ خود ایوب کھڑو تھے، اور اس کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ قاضی فضل اللہ شامل تھے، میر غلام علی تالپور تھے، اور اس کے علاوہ غلام نبی پٹھان تھے، اور سید میران شاہ تھے۔ یاد رہے کہ قاضی فضل اللہ نے 24 مارچ 1951 کو وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد ایوب کھڑو جو وزیر اعلیٰ بن گئے تھے۔ 25 مارچ 1951 کو ایک بہت تاریخی واقعہ ہوا، اور ہمیں اس شخص کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ یہ وہ شخص جو تھے وہ سردار عبدالنشتر تھے۔ انہوں نے اس وقت وہ سردار عبدالنشتر صوبہ پنجاب کے گورنر تھے۔ انہوں نے صوبہ پنجاب میں جو بجٹ پیش کیا وہ اردو زبان میں پیش کیا تھا۔ یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اردو ایک ورکنگ لینگویج ہے، اور اس کو بڑی آسانی سے پاکستان میں ایک ورکنگ لینگویج اور سرکاری زبان اور نیشنل لینگویج بنائی جا سکتا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ جو آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ اس وقت تمام صوبوں کی زبان انکلوڈنگ پنجاب سرحد سب کی جو مقامی زبان ہے، وہ جو صوبائی آفیشیل سرکاری زبان ہے وہ انگریزی زبان ہے۔ اور سندھ میں بھی حالانکہ ان کا بڑا کلیم ہے کہ سندھی ان کی زبان بن گئی صوبے کی، لیکن حقیقت میں جو خاندان جو کاروبار ہو رہا ہے گورنمنٹ کا اور صوبے کا، وہ انگریزی میں ہوتا ہے، سندھی میں نہیں ہوتا وہ کاروبار۔ 30 مارچ 1951 کو سلامتی کونسل نے مسئلہ کشمیر طے کرنے کے لیے برطانیہ اور امریکہ کی تجویز اتفاق رائے سے منظور کر لی تھی۔ یہ اس میں بڑا اچھا حل تھا کشمیر کی پرابلم کا، لیکن اس کو بھی بھارت نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ 31 مارچ 1951 کو گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین نے کراچی میں کل پاکستان ہسٹری کانفرنس کا افتتاح کیا۔ یہ بڑی کامیاب کانفرنس تھی۔ اس میں بہت سارے پورے صوبے کے اور مشرقی پاکستان کے تمام ہسٹری کے پروفیسر حضرات نے شرکت کی تھی، اور بڑی کامیابی سے یہ جو کانفرنس تھی مکمل ہو گئی تھی۔ 10 مارچ 1951 سے 20 مارچ تک پاکستان کے پہلے صوبائی انتخابات ہوئے۔ یہ ایک بڑا مائل سٹون تھا۔ اب تک پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا تھا، لیکن کسی صوبے میں بھی انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب 10 مارچ 1951 کو انتخابات پنجاب صوبے میں شروع ہوئے اور 20 مارچ کو ختم ہو گئے۔ نتائج کے مطابق مسلم لیگ نے براہ راست انتخابات میں 143 سیٹیں اور آزاد امیدواروں میں کی 14 سیٹیں حاصل کر لی تھیں۔ اس طرح 197 ارکان کی اسمبلی میں اپوزیشن کے پاس صرف 44 نشستیں تھیں۔ چنانچہ میاں محمد ممتاز دولتانہ جو کہ مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، اور انہوں نے 5 اپریل 1951 کو انہوں نے اپنی 7 رکنی کابینہ کا اعلان کیا۔ یہ واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے مارچ 1951 کے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھے اور یہ مکمل کر دے، اور یہ ہم سب لوگوں کو اس کو سمجھنے کی، اس کو ریکارڈ کرنے کی، اس کو پروپیگیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام صوبوں میں یگانگت عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہر گوشے میں ہر جگہ حفظ و امان عطا فرمائے۔ اور آخر میں کہتا ہوں کہ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔